اپنا اپنا مقدر ہے. جس وقت فرشتہ آپ کی بارگاہ میں آیا جو کبھی نہیں آیا تھا اور اسے لا کر کے کربلا کی مٹی پیش کرنا چاہیے تو حضرت امام حسین باہر کھیل رہے تھے. جناب ام سلمہ کو دروازے پر سرکار نے بٹھایا, کہا ام سلمہ کوئی نہ اندر آئے, کوئی پردے کی بات ہے. انہیں کھیلتے کھیلتے امام حسین چھلانگے لگاتے ہوئے اندر آ گئے. بھائی صاحب نے روکا کہ سرکار نے منع فرمایا کہ کوئی اندر نہ آئے. انہوں نے کہا میں کوئی ہوں, میں حسین ہوں, میں کوئی نہیں ہوں. اور جناب سید دو عالم صاحب نے دیکھا کہ نانی نواسے میں بحث ہو رہی ہے اور حسین کو آنے دو, آئے دھڑام سے آپ کی گود میں آ کے گرے. تو فرشتے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بے حد پیار کرتا ہوں, خدا کی کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے میں اتنا پیار کروں. تو کہا ان کے بارے میں ایک اطلاع لایا ہوں, اگر اجازت تو پیش کروں. ان کا خیال آئے ہو. ان کا یہ مٹی ہے اس سرزمین کی جس سرزمین میں آپ اس صاحبزادے کو شہید کیا جائے گا تو میں اس کے خاندان کے اس کے خیموں کو آگے لگائی جائیں گی, ان کی خواتین کو ہتھکڑیاں لگائی جائیں گی اور ان کو قیدی بنا کے اس میدان سے نکالا جائے گا. سرکار نے فرمایا یہ کس طرح پتہ چلے گا وہ کب واقع ہوا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ مٹی اس وقت خون میں تبدیل ہو جائے گی. جب مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھیں کہ کربلا والا واقعہ وقوع پذیر ہو گیا. تو یہ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں, مائی صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ سرکار نے وہ مٹی مجھے دی, حالانکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ زندہ تھی, عمر بھی جوان تھی, کیونکہ 15 برس اور کچھ مہینے کی عمر میں شادی ہوئی, پے بپے 2 بچے ہوئے, بڑے حسن چھوٹے حسین. عمر کتنی ہو گئی ہوگی؟ ان کا بچپن ہی ہے. سرکار نے ان کو کیوں نہیں دی؟ یہ سرکار کے علم غیب کی دلیل ہے کہ سرکار کو پتہ ہے کہ کون کب تک جیے گا. پھر ازواج مطہرات میں سے اگر دینا چاہتے تو سب سے چھوٹی عمر جس کی تھی وہ جناب سیدہ عائشہ تھی, طیبہ طاہرہ. ان کو کیوں نہیں دی؟ سرکار کو پتہ ہے خواہ یہ کتنی بھی چھوٹی ہے لیکن جب یہ واقعہ ظہور میں آئے گا تو اس وقت یہ بھی دنیا میں نہیں ہوگی, دنیا سے چلی جائے گی. سرکار کا عمروں کا بھی پتہ ہے اور جگہ کا بھی پتہ ہوگا کس جگہ مرے گا. ای ارضٍ تموت جو مغیبات خمسہ کی بحث آتی ہے کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں, وہ ذاتی علم کی نفی, عطائی علم کی نفی نہیں. ہم کسی نبی, کسی رسول, کسی ولی کے پاس غیب کے علم ہونے کا جو عقیدہ رکھتے وہ خدا کی عطا سے, علم عطائی کا عقیدہ ہے. علم ذاتی کا عقیدہ کسی مسلمان کا بھی نہیں, نہ نبیوں کا یہ عقیدہ ہے. لیکن اگر سب کچھ رب بتا دے تو کون روک سکتا ہے؟ تو سرکار نے وہ مٹی کس کو دی؟ ام سلمہ کو. پتہ تھا آل بیت اطہار کے ناموز کی پاسبان کون ہوگی, کون ان کی راکھی کرے گی. جس تاریخ یہ واقعہ پیش ہوا تو جناب سیدہ نماز پڑھ رہی تھی, اس مٹی کو کارنس پہ پڑی تھی, شیشی خون میں تبدیل ہوتی ہوئی دیکھی, غش کھا کے مسلح پہ گری. غضب کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں, میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں. ذرا اندازہ کریں مٹی کہاں ہے؟ کربلا میں. کربلا کی مٹی ہے, پڑی ہوئی کس جگہ ہے؟ مدینہ طیبہ میں. مدینہ طیبہ کا اور کربلا کا فاصلہ آپ میئر کر لیں. جو میری ٹوٹی پھوٹی معلومات جغرافیہ کے متعلق ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کم از کم 1000 میل سے زیادہ کا سفر ہے. بیچ میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ہیں. جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں, وہ بتائیں کہ اس مٹی کو کس طرح پتہ چلا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, پہاڑوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اس میں ثبوت ہے اس بات کا کہ کہہ دو کہ اس طرف سے نہ گزرے کوئی حسین, تاثیر جذب ہے میری خاک مزار میں. درد آشناؤں کی مٹیاں بھی درد آشنا ہوتی ہیں.